عليك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإياي فارهبون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين نہایتی واجب الاحترام استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ القاری عبدالغفور چشتی صاحب دامت برکاتہ القدسی کا دیگر علماء کرام میرے بزرگوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ایک طویل عرصے کے بعد جمعہ المبارک کے موقع پر آپ سے ملاقات کا موقع ملا مجھ سے قبل آپ نے برادر اصغر خطیب نوجوان شہباز خطابت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عرفان چشتی صاحب دامت برکاتہ القدسی کا خوبصورت علمی خطاب سماعت فرمایا
جی جو چاہتا تھا کہ وہ گفتگو کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، لیکن جب بتایا جائے تو حکم تھا کہ تم نے بھی 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی نمبر جوڑا عالم ہوں، دین کا ایک ادنا سا خادم ہوں، اور سادی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مقصد ہے پیغام پہنچانا، مقصد ہے دین کی کوئی بات سننے والے کی سمجھ میں آ جائے، اگر اس نے عمل کر لیا تو عمل کرنے والے کے لیے بھی نجات کا سبب، جس نے بیان کیا اس کے لیے بھی نجات کا سبب۔ حضرت جناب نقیب اہل سنت جناب شعبۃ اجازت علی صاحب کی تشریف فرما ہے، وہیں کرم فرما محبت کرنے والے ساتھیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت عطا فرمائے، ٹینشن کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ فرمائے۔ وقت کیونکہ بہت ہی مختصر ہے، 10 منٹ تقریباً وقت ہے، ایک دو باتیں ہی عرض کروں گا۔ آج کا جو انسان ہے وہ دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، آج کا انسان جو ہے وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک دنیا کی محبت میں گرفتار ہے۔ دنیا کی لالچ، دنیا کے مال اور دولت کے پیچھے بھاگنا، جائز ہو یا ناجائز ہو، حلال ہو یا حرام ہو، مال کو جمع کرنا ہے، دولت کو جمع کرنا ہے، بس دنیا دنیا دنیا، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک یہی دور ہے، یہی فکر ہے، یہی سوچ ہے۔ گناہوں میں انسان ڈوبا ہوا ہے، برائیوں میں انسان ڈوبا ہوا ہے، لیکن انسان کو کوئی فکر نہیں، انسان کو کوئی افسوس نہیں، انسان کو کوئی ندامت نہیں، گناہ کر کے بھی یہ نہیں سوچتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، گناہ کو گناہ سمجھتا نہیں، برائی کو برائی سمجھتا نہیں، بس انسان جو ہے وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی سمجھ نہیں۔ یہ آخر کیوں ہے؟ ایسا معاملہ کیوں ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے لیکن اس گناہ پر وہ نادم نہیں ہوتا، برائی کرتا ہے لیکن کوئی افسوس نہیں ہوتا، کوئی غلط کام کرتا ہے اس پر وہ ندامت نہیں کرتا، نادم نہیں ہوتا، کوئی ندامت نہیں ہوتی کہ میں نے یہ برا کام کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کوئی گناہ کیا، کوئی غلطی کی، کوئی خطا ہو گئی، کوئی افسوس نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی سوچ اس طرف جاتی نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سامعین حضرات، ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر سے خوف الہی ختم ہو چکا ہے، اللہ کا ڈر جو ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے تھا وہ ڈر ختم ہو چکا ہے، خوف الہی کا جو چراغ دلوں میں جل رہا تھا وہ بجھ چکا ہے، جہاں عشق الہی اور عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہونا چاہیے تھا، آج اس دل کے اندر دنیا، مال اور دولت کا چراغ روشن ہو چکا ہے۔ اس لیے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ ہمیں گناہ نہیں کرتا، برائی کرتے ہیں تو ہمیں وہ برائی نہیں کرتی، غلط کام کر کے بھی ہمیں افسوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ڈر جو ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے تھا وہ ڈر ختم ہو چکا ہے، وہ خوف الہی دلوں میں مٹ چکا ہے۔ اب اس دل کے اندر حضرت سلیمان دورانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دل کے اندر خوف الہی نہیں، جس قلب کے اندر، جس دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں، خوف الہی نہیں، وہ دل ویران ہے، وہ دل ویران ہے،
دل ویران ہوتا ہے وہاں شیطان کا ڈیرا ہوتا ہے. جو دل ویران ہوتا ہے جس دل کے اندر خوف الہی نہیں, اللہ کا خوف نہیں, تقویٰ کا چراغ روشن نہیں. حضرت سلیمان دورانی فرماتے ہیں کہ وہ دل جو ہے وہ ویران ہے, ویران ہے. اور جو دل ویران ہوتا ہے وہاں شیطان کا ڈیرا ہوتا ہے. اس دل پر پھر شیطان کا راج ہوتا ہے. پھر جس طرف شیطان اس کو لگاتا ہے وہ کرتا ہے. شیطان کا ڈیرا ہوتا ہے. وہ شیطان جو ہے اس بندے کے دل پر راج کرتا ہے, حکومت کرتا ہے. پھر شیطان جس طرف اسے لگاتا ہے بس وہی کام وہ کرتا ہے. پھر صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہتی, حق اور سچ کی پہچان نہیں رہتی. آج انسان جو ہے اس راستے پہ چل پڑا ہے جس راستے پر شیطان جو ہے خوش ہو رہا ہے. شیطان خوش ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس راستے پہ انسان چل پڑا ہے وہ راستہ شیطان کا ہے. خوف الہی دل سے ختم ہو چکا ہے. اللہ کا قرآن بار بار اعلان فرماتا ہے. میں نے ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. سبحان اللہ. اللہ کا قرآن بھرا ہوا ہے دنیا والوں اللہ سے ڈرو, تقویٰ کا چراغ اپنے دل میں روشن کر دو. جو دلوں کے اندر تقویٰ کا چراغ روشن کر لیتے ہیں وہی آباد ہوتے ہیں, وہی آباد ہوتے ہیں, وہی کامیاب ہوتے ہیں, دنیا میں بھی قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جسم خوف الہی میں کامتا ہے, خوف الہی میں کامتا ہے, اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں. لیکن آج کا انسان اس خوف الہی کی طرف نہیں جاتا. ایک وقت تھا جب بزرگان دین جو تھے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر رو رو کر اپنے رب کے دربار میں توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے. خوف الہی میں اتنا روتے کہ بعض بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی مضبوط ہو گئی. اور آج کا انسان ہے جو صبح اٹھتا ہے تو گناہ کرتا ہے, دن گزرتا ہے گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے, اور رات کو آرام سے چین کی نیند سو جاتا ہے. کوئی فکر نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. دنیا کی ٹینشن ہو تو ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں. دنیا میں کوئی مسئلہ بن جائے تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں, بڑی ٹینشن لیتے ہیں, بڑے سوچتے ہیں, چہرے مرجھا جاتے ہیں. ارے یار کیا مسئلہ ہے, فلاں ٹینشن ہے. اولاد بات نہیں مانتی, اولاد نافرمان ہو چکی ہے, بیوی نافرمان ہو چکی ہے, رزق میں برکت نہیں ہے, گھر میں پیسہ آ رہا ہے لیکن کوئی پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. سوچ, ٹینشن, پریشانی, پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے, ٹینشنوں نے گھیر رکھا ہے. سوچتے ہیں, ٹینشن لیتے ہیں, رات کو پھر نیند بھی نہیں آتی. دن کا جو ہمارا دن جو گزرتا ہے وہ بھی پریشانی میں گزرتا ہے. جی نہیں لگتا کسی کام پہ, کسی کے ساتھ بیٹھنے کو جی نہیں کرتا, کسی کے ساتھ کلام کرنے کو جی نہیں کرتا. یار کیا ہوا, پرابلم کیا ہے, یار بچے بات نہیں مانتے, گھر میں بیماری ہے, بیوی نافرمان ہو چکی ہے, رزق میں برکت نہیں, کسی سے بولنے کو جی نہیں کرتا, کسی سے بات کرنے کو جی نہیں کرتا, بس تنہائی میں بیٹھنے کو جی کرتا ہے. کسی سے بات نہ کروں, کسی سے کلام نہ کروں, بس پریشان ہوں, پریشان ہی پریشان. سامعین حضرات, دنیا کے لیے ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں. دنیا کے لیے, یہ دنیا ہے جس کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں. یہ دنیا ہے جس کے لیے ہم اپنے دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ دنیا ہے جس کے لیے ہم اپنے یاروں کو چھوڑ دیتے ہیں.
دنیا ہے جس کے لیے ہم اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں. جب دنیا کی کوئی پریشانی آئے, کوئی پرابلم آئے تو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن سامعین حضرات, کبھی اللہ کے لیے ہم نے کسی کو چھوڑا ہے؟ کبھی اللہ کے لیے ہم نے کسی کو چھوڑا؟ کبھی اللہ کے لیے خوف الہی کا چراغ اپنے دل میں روشن کرنے کے لیے کیا بھی ہم نے ٹینشن لی؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ آج کے ہمارے اعمال کیا تھے اور کیا ہیں؟ آج کا دن ہمارا کیسے گزرا؟ آج کے دن اگر ہمیں موت آ جائے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ کیا میں جنت کی طرف جاؤں گا یا جہنم کی طرف جاؤں گا؟ آج اس دن کے اندر اگر مجھے موت آ جائے اور میرا ٹھکانہ جہنم ہے تو کیا میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں جہنم کی آگ میں جل سکوں؟ گرمیوں کے اندر جب گرمی اپنے عروج پہ ہوتی ہے تو ایئر کنڈیشن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا. اس میں ہم سب شامل ہیں, میں بھی شامل ہوں, آپ ہم سب پنکھوں بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا. گرمی اپنے عروج پر ہے. لیکن سامعین حضرات, یہ دنیا کی گرمی ہے, جہنم کی آگ کی شدت کا عالم کیا ہوگا. یہاں ہم چند لمحے, چند گھڑیاں ایئر کنڈیشن کے بغیر نہیں گزار سکتے. یہاں پر ہم چند گھڑیاں پنکھے کے بغیر نہیں گزار سکتے. تو جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے, اور اگر ہمارے اعمال اتنے برے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا, اس جہنم کی آگ میں ہم کیسے جلیں گے؟ اس جہنم کی آگ میں ہم کیسے جلیں گے؟ سامعین حضرات, کیوں نہ اپنے اعمال کو درست کریں, کیوں نہ ہم اپنے افعال کو درست کریں. انسان تو انسان, پتھر بھی ہوتے ہیں کبھی روتے ہیں. پتھر لوگ کہتے ہیں انسان پتھر دل ہے. ارے تمہارا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے. ادھر تو پتھر بھی اللہ کے خوف میں روتے ہیں. حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا, پیاس کا حملہ ہوا, پانی نہیں تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ جعفر کو پیاس لگی ہے. میرے آقا نے فرمایا, جاؤ اس پہاڑ کے پاس جاؤ اور اس پہاڑ کو جا کر میرا سلام کہنا اور اسے کہو کہ اگر تمہارے پاس پانی ہے تو ہمیں پانی دے, اگر تمہارے پاس پانی ہے تو ہمیں پانی دے, پانی کی ضرورت ہے. حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ میں اس پہاڑ کے پاس پہنچا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا. میں نے کہا کہ یہ پہاڑ, یہ پتھر تمہیں اللہ کا نبی سلام بھیجتا ہے. پتھر نے جواب دیا اور عرض کی, کیا حکم ہے اے میرے نبی کے قاصد؟ حضرت جعفر فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر پانی ہو تو پانی دو. وہ پتھر کہنے لگا, اے اللہ کے نبی کے قاصد, جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے, اس دن سے خوف الہی میں اتنا رویا ہوں کہ میرے اندر جتنا پانی تھا ختم ہو چکا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت, علامہ پیر محمد عمران عبدالوی صاحب. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ, کہ جہنم کا ایندھن جو ہے وہ انسان ہوں گے, پتھر ہوں گے, یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. جب سے یہ آیت میں نے سنی ہے, جب سے میں نے یہ آیت سنی ہے, خوف الہی میں اتنا رویا ہوں کہ میرے اندر جتنا پانی تھا وہ ختم ہو چکا ہے. ادھر تو پتھر ہی رو رہے ہیں اللہ کے خوف میں, اللہ کے ڈر میں. ہمارے دل جو ہیں وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں. ہمارے سامنے ہر روز جنازے اٹھتے ہیں, ہر روز جنازے اٹھتے ہیں. ہماری نظروں سے ہمارے اپنے جو ہیں وہ اوجھل ہو جاتے ہیں. قبر میں ہم خود پکارتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ایک دن ہم نے بھی اس قبر میں جانا ہے, لیکن پھر بھی کوئی فکر نہیں, کوئی سوچ نہیں. شیطان نے ایسا ڈیرا لگایا ہے, اس نے انسان کی آنکھوں کو بند کر دیا ہے. اب جان کر بھی انسان انجان بنتا ہے, سمجھ کر بھی انسان نہ سمجھ بنتا ہے. سامعین حضرات, ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنے کردار کو درست کریں,
اپنے افعال، اپنے اعمال، ہمارے جو ایکشن ہیں ان کو ہم درست کریں. یہ زندگی کے 4 دن تو گزر جائیں گے اور موت جو ہے وہ دروازے پر دستک دے کر نہیں آتی. اور یہ نہیں کہ آج میں 15 سال کا ہوں، 20 سال کا ہوں تو میں جب 80 سال کا ہوں گا تو مجھے موت آئے گی. نہ، جو وقت مقرر ہے اس وقت پر موت آ جائے گی، چاہے وہ 1 دن کا بچہ ہو یا 100 سال کا بزرگ ہو. جو وقت جو ہے مقرر ہے اس وقت پر موت نے آنا ہے اور آ کر بندے کو لے جانا ہے. تو کیوں نہ اس موت کی تیاری کریں، اس قبر کی تیاری کریں، دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے پیارے رسول کی طرف لوٹیں. رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے کہ اے مومنو سچی توبہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو اور سچے دل سے توبہ کرو. جب تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو رب ذوالجلال تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ساری مشکلوں کو دور فرما لے گا. اللہ رب العزت کے دربار میں دعا ہے خالق کائنات اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کریں. اور وہ نرمی کیسے پیدا ہوگی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. انسان کا دل کیسے نرم ہوتا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، توبہ کرنے والوں کی مجلس اختیار کیا کرو، توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں. توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، جو ہر وقت توبہ کریں، استغفار کریں. یا یوں کہتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جو ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں. آج ہم کہاں بیٹھتے ہیں جہاں سے ہمیں چسکے والی باتیں ملیں. صبح اٹھتے ہیں اگر کام کاج نہیں تو ہم ایک کی دکان پہ چلے گئے، کبھی دوسرے کی دکان پہ چلے گئے، اور کوئی نہیں تازی، اور کوئی نہیں تازی. غیبت پہ غیبت، چغلی پہ چغلی کرتے جاتے ہیں، گناہوں میں اضافہ کرتے جاتے ہیں. دلوں میں جو سیاہی جو اتر رہی ہے اس میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں. دن ہمارا بس کسی کی غیبت کرنے میں گزرتا ہے، دن ہمارا کسی کی چغلی کرنے میں گزرتا ہے، دن ہمارا کسی کی حسد میں گزرتا ہے، لوگوں کی باتیں کرتے ہوئے گزرتا ہے. اسی طرح جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو انسان کا دل پتھر ہو جاتا ہے. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس نہ جاؤ جو تمہارے دل کو سخت کر دے، ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جو تمہارے دل کو نرم کریں، دلوں کو نرم کریں. اے لوگوں ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جو توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جب تم ان کی مجلس میں بیٹھو گے تو تمہارے دل کی سختی بھی دور ہو جائے گی، وہ سختی نرمی میں بدل جائے گی، وہ سختی جو ہے وہ نرمی میں بدل جائے گی. اور تمہارے دل کے اندر بھی یہ ذوق اور یہ شوق پیدا ہوگا کہ میں بھی اپنے رب کو یاد کروں، میں بھی اپنے رب کا نام لوں، میں بھی اپنے رب کا ذکر کروں. ایک بندہ بیٹھ کر اگر فلم دیکھ رہا ہے تو دیکھ کر دوسرے بندے کا جی کرتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھوں. ایک بندہ بیٹھ کر اگر گانے سن رہا ہے تو 2-3 آدمی جو پاس سے گزرتے ہیں اس کا دل بھی کرتا ہے کہ میں بیٹھ کر گانے سنوں. اگر کوئی غیبت چغلی کر رہا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ میں بھی چلو بیٹھ کر اسی کے ساتھ گپ شپ لگا لیتا ہوں. سامعین حضرات جب ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے جو ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں گے جو انسان کو آخرت کی یاد دلاتے ہیں، انسان کے دلوں پر توجہ کرتے ہیں، ان کے دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے ذکر کے ذریعے، اللہ کی یاد کے ذریعے، اللہ کے نام کے ذریعے، مصطفیٰ کے درود کے ذریعے. سامعین حضرات آہستہ آہستہ وہی انسان جو ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو ہی جاتا ہے، اس کا قلب جو ہے وہ نرم ہو ہی جاتا ہے. وہ سیاہ دل، وہ دل جو گناہوں کی وجہ سے کالا ہو چکا ہے، وہ دل جو گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے، وہ دل جو گناہوں کی وجہ سے سخت ہو چکا ہے، وہ اللہ کے ذکر کی برکت سے وہ سیاہ دل جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے، وہ ناپاک دل پاک ہو جاتا ہے، وہ سخت دل نرم ہو جاتا ہے. اللہ کے نیک بندوں کی مجلس اختیار کریں، اسی میں بھلائی ہے. دنیا میں بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں، قبر اور آخرت بھی روشن اور آباد ہوتی ہیں. میری گفتگو جو ہے اسی طرح کی ہوتی ہے. میں کوشش نہیں کرتا ہوں
کوئی کام کی بات آپ تک پہنچے، جو میرے سامنے ہوتے ہیں یا میرے ارد گرد بیٹھنے والے ہوتے ہیں، رسمی انداز میں گفتگو ہو سکتی ہے، میں بھی شعر سنا سکتا ہوں آپ کو، میں بھی آیتیں پڑھ پڑھ کر سر میں سنا سکتا ہوں، لیکن وہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آج یہاں سے اٹھوں تو لوگ یہ کہیں کہ تقریر بڑی اچھی تھی، واہ واہ ہو گئی، بڑا اچھا شعر پڑھا، بڑی اچھی آیت سنائی، چر لگاتا ہے۔ نہ، میرا مقصد یہ ہے کہ ایک پیغام آپ تک پہنچاؤں، کسی ایک کے دل میں بھی بات اتر رہی تو میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتوں سے پہلے ایک اعلان سماعت کر رہے ہیں کہ اتوار کے روز آپ کے اسی ادارے اسی مسجد کے اندر عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ایک خوبصورت مجلس منعقد کی جا رہی ہے۔ اہل السنہ والصوفیہ فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام اس آپ تمام احباب کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس علمی، عملی، فکری محفل کے اندر ضرور شرکت فرما کر ثواب ادارے حاصل کریں، خود بھی آئیں، اپنے پڑوسیوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی لے کر آئیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں، اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کر آئیں، اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لے کر آئیں، اپنے بچوں کو سنت کی طرف لے کر آئیں۔ وہ اولاد ختم نبوت پر کیا گفتگو کرے گی جنہیں پتہ ہی نہیں ختم نبوت کیا ہے۔ وہ اولاد ناموس رسالت پر کیا آواز بلند کرے گی جسے پتہ ہی نہیں ناموس رسالت ہے کیا ہے۔ اپنی اولادوں کو دین کی طرف لے کر آئیں۔ انشاءاللہ تعالی اتوار کے روز 9 بجے کی مجلس شروع ہوگی انشاءاللہ۔ خوبصورت کانفرنس 22 علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ خصوصی خطاب حضرت علامہ صاحبزادہ محمد رفیق چشتی سیالی صاحب لاہور سے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد طیب حلالی صاحب جو ہیں ہری پور سے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عثمان غنی صاحب جو ہیں وہ راولپنڈی سے تشریف لا رہے ہیں۔ دیگر علماء کرام بھی ہوں گے۔ خوبصورت مجلس ہوگی، آخر میں نظر شریف کا خوبصورت اہتمام ہوگا۔ نقابت ہمارے جناب نقیب اہل سنت حضرت جناب سربراہ شوکت اجاز عبدالی صاحب فرمائیں گے۔ اس خوبصورت محفل میں شرکت فرما کر ضرور ثواب ادارے حاصل کریں۔